منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ دی ویورز، کب، کون اور کیسے میں اگلی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے میں ہوں تیمور۔ یہ امیر تیمور کی زندگی پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ ایک فرانسیسی مصنف مارسیل بریون کی تصنیف ہے۔ یہ یادداشتیں امیر تیمور نے خود اپنے الٹے ہاتھ سے تحریر کی تھی۔ تیمور کی سرگزشت کا اصلی نسخہ یمن کے بادشاہ جعفر پاشا کے پاس محفوظ تھا۔ یمن ان دنوں عثمانی خلافت کے سرنگین تھا۔ جعفر پاشا نے 1610 عیسوی میں وفات پائی اور یہ کتاب اس کے لواحقین کو ورثے میں مل گئی۔ پھر ایک کاتب نے ان یادداشتوں کا ایک اور نسخہ تیار کیا اور اپنے ساتھ ہندوستان لے آیا۔ مذکورہ کتاب ہندوستان میں کس کے پاس رہی یہ معلوم نہ ہو سکا، تاہم ایک انگریز افسر مذکورہ کتاب کو ہندوستان سے انگلستان لے آیا۔ وہاں ڈیوی نام کے ایک انگریز مترجم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر وائٹ کی مدد سے مذکورہ کتاب کو انگریزی زبان میں منتقل کیا، اور یوں یہ آپ بیتی پہلی بار سن 1783 عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ امیر تیمور کی زندگی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور ایک خواب پر ہی ختم ہو جاتی ہے، جس میں ایک ہندو برہمن کی پیشگوئی بھی شامل ہے۔ تیمور نے اپنی زندگی کی کہانی 70 سال کی عمر میں لکھنا شروع کی، جبکہ وہ چین کو فتح کرنے کے ارادے سے دیوار چین کو عبور کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن اسے چین پر حملہ کرنے کا موقع نصیب نہ ہو سکا کیونکہ اس کی زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو مستند ہونے کے علاوہ بہت دلچسپ اور مفید ہے۔ امیر تیمور لکھتا ہے، میرے والد کا نام ترکئی تھا۔ وہ کیش نامی شہر میں معمولی درجے کے جاگیردار تھے، لیکن شہر کے لوگ انہیں بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میری پیدائش سے پہلے میرے والد نے ایک خواب دیکھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والا فرشتہ صورت انسان ان کے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے میرے والد کو ایک تلوار پیش کی۔ میرے والد نے اس شخص کے ہاتھوں سے تلوار لے کر چاروں طرف گھمانی شروع کر دی اور پھر اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن میرے والد ظہر کی نماز ادا کرنے مسجد گئے اور ہمیشہ کی طرح شیخ زید الدین کی امامت میں نماز ادا کی۔ شیخ زید الدین ہماری مسجد کا امام تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد میرے والد امام میں جماعت کے پاس پہنچے اور اپنے خواب کا قصہ سنایا۔ شیخ نے پوچھا کہ تمہیں یہ خواب رات کے کس حصے میں نظر آیا تھا؟ میرے والد نے جواب دیا، صبح کے وقت۔ شیخ زید نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کے زور سے سارے جہان پر قبضہ کر لے گا اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے گا۔ لہٰذا اے ترکئی، خبردار کہ اس بچے کی تربیت اور پرورش میں غفلت نہ کرنا، اور وہ جیسے ہوش سنبھالے تو اسے پڑھنے لکھنے اور خاص طور پر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دینا۔ اگلے سال میں پیدا ہوا۔ میرے والد ایک بار پھر امام جماعت کے پاس گئے اور اسے میرا نام تجویز کرنے کی درخواست کی۔ امام نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھ لے، جس کا مطلب ہے آہن، یعنی کہ لوہا۔ میرے والد کہتے تھے کہ جب میں تیرا نام رکھوانے کی غرض سے مولوی صاحب کے پاس پہنچا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور اس لمحہ قرآن کی 27ویں سورہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے تھے کہ کیا تمہیں خوف نہیں اس بات کا کہ آسمانوں کا خدا زمین کو تمہارے پیروں تلے کھول دے اور اس میں لرزہ طاری کر دے۔ قرآن میں لرزہ کے لیے تیمور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس تیمور کا کلمہ تلفظ کے اعتبار سے کلمہ تیمور سے بہت نزدیک ہے، اس لیے شیخ زید الدین نے میرا نام تیمور تجویز کر دیا۔ اپنے بچپن کی پہلی بات جو مجھے یاد ہے وہ میری ماں کی آواز ہے، جو ایک دن میرے والد سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکا چپ دست ہے اور سارے کام الٹے ہاتھ سے کرتا ہے، لیکن جلد ہی معلوم ہوا کہ میں چپ دست ہوں اور نہ راست، بلکہ دونوں ہاتھوں سے یکساں طور پر کام کر لیتا ہوں۔ بعد میں جب مجھے مولوی صاحب کے پاس بٹھایا گیا اور میں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تو دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا تھا، اور جب سن بلوغ کو پہنچا تو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا اور تیر اندازی کرتا تھا۔ اور آج جب کہ میری عمر کے 70 سال گزر چکے ہیں تو اب میں
میرے لیے سیدھے اور الٹے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلی بار جب مجھے مکتب میں بٹھایا گیا تو میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے اپنی تختی پر موم ملنی بھی نہیں آتی تھی۔ ہمارے شہر میں اور ماور النساء نہر کے دوسرے شہروں میں بھی رواج یہ تھا کہ طالب علم کو تختی کے ساتھ موم کا ایک گولا دیتے اور اسے سکھاتے تھے کہ کس طرح موم کو پگھلا کر اس کی نازک تہ تختی پر چڑھائی جائے اور پھر قلم کے ذریعے اس پر لکھا جائے۔ تختی پر موم ملنے کا فائدہ یہ تھا کہ کاغذ کے استعمال میں صرف جوئی ہوتی تھی اور ہر شاگرد مشق لکھنے کے بعد اپنی تختی پر موم کو اتار کر دوبارہ پگھلاتا اور تختی پر مل کر دوسری مشق کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ میں چونکہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میری ماں میرے لیے تختی کو آمادہ کرتی تھی۔ میرا پہلا استاد ملا علی بیگ نامی شخص تھا، جس کا مکتب خانہ ہمارے محلے کی مسجد میں قائم تھا۔ یہ مکتب خانہ دوپہر کے وقت بند ہو جاتا تھا کیونکہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا شروع ہو جاتے تھے، اور ہم لوگ چونکہ بچے تھے لہٰذا خاموشی اور آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے اور نماز گزاروں کی یکسوئی میں مخل ہونے کا سبب بنتے تھے، لہٰذا ہمیں ظہر کی نماز سے پہلے ہی چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں چونکہ بہت چھوٹا تھا لہٰذا اکیلا گھر نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے میری ماں یا گھر کا اور کوئی فرد مجھے لینے آ جاتا تھا اور میں اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے اس مکتب خانے کے ایک شاگرد کو سونپ دیا گیا جو عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور جس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا۔ مکتب خانے میں چھٹی ہو جانے کے بعد وہ لڑکا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کوچے اور بازاروں سے گزرتا ہوا گھر بحفاظت پہنچا دیتا تھا۔ بعد میں جب میں بڑا ہوا اور سلطنت کے مقام پر پہنچا تو میں نے اس لڑکے کو اہم منصب عطا کر دیا اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ ہمارا استاد علی بیگ ایک عمر رسیدہ انسان تھا۔ اس کے ساتھ سارے دانت جھڑ چکے تھے، اسی وجہ سے وہ حروف تہجی اور دوسرے الفاظ کو بخوبی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ سمیت دوسرے طالب علموں نے بھی جو ملا علی بیگ کے مکتب خانے میں تعلیم حاصل کرتے تھے کچھ کلمات اور الفاظ کو بالکل غلط اور نادرست طور پر سیکھا۔ ملا علی بیگ کی نظر میں بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کا سب سے اچھا طریقہ ڈنڈے کا استعمال تھا۔ وہ حروف تہجی اور دوسرے کلمات کو ڈنڈے کی زور پر طالب علموں کے ذہن میں ٹھونسنے کی کوشش کرتا تھا۔ ملا علی بیگ کے مکتب خانے میں صرف ایک شاگرد ایسا تھا جس نے اس کے ہاتھوں مار نہ کھائی ہو، اور وہ صرف میں ہی تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا میں لکھ لیتا اور یاد کر لیتا اور املا لکھنے میں مجھ سے غلطی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ دوسرے بچے کیوں کر میری طرح بآسانی پڑھ اور لکھ نہیں سکتے۔ مشق لکھنا اور دوسرے شاگردوں کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا اور وہ نہیں لکھ سکتے تھے مگر زبردستی سے یا ملا علی کے خوف سے، لیکن میں مشق لکھنے میں بہت لطف اندوز ہوتا تھا اور مکتب خانے میں واپس آ کر گھر میں بھی مشق کرتا تھا۔ ایک دن ملا علی بیگ نے میرے والد کو بلا کر ان سے کہا کہ اس بچے کی قدر جان، کیونکہ یہ نہ تو صرف ذہین اور چلاک ہے بلکہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے، اور جو دونوں ہاتھوں سے لکھنا جانتا ہو تو وہ پھر پوری دنیا پر حکمرانی بھی کر سکتا ہے۔ جب میری عمر 7 سال ہوئی تو میں نے ملا علی بیگ کا مکتب خانہ چھوڑ دیا اور ایک دوسرے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ وہاں میرا استاد شیخ شمس الدین نامی شخص تھا۔ شیخ شمس الدین اپنے شاگردوں کو قرآن کی تعلیم دیتے اور انہیں اشعار بھی یاد کرواتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ سورہ شمس سے شروع کرتے تھے، جو کہ قرآن کی 91ویں سورہ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ان کا نام شمس تھا۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید دلچسپ واقعات شامل کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔